تو عائشہ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ایران سے، اور یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں مذاکرات کدھر کو جائیں گے، اور کیا ایران پہ حملہ جو ہے وہ ناگزیر ہے امریکہ کا؟ رضا وہ مزیدار سیریل نہیں ہوتا جس کے بے شمار ایپیسوڈز ہوتے ہیں اور ہر ایپیسوڈ پہ بندے کا دل دھڑکتا ہے اور بندہ کہتا ہے یار اب اگلا ایپیسوڈ کب آئے گا. تو ایران کا تو ایک سیریل سا بن گیا ہے کہ ہوگا حملہ نہیں ہوگا حملہ. دیکھیں پہلی بات یہ 2-3 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ گو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کلیم کیا تھا پہلا ابھی تک دی اونلی اٹیک آن ایران کہ ان کی انفیکٹو کر دی ہے ان کی کیپیسٹی. لیکن بعد میں جو رپورٹس آئی ہیں نیوکلیر کیپیسٹی، لیکن بعد میں جو رپورٹس آئی وہ یہ ہے کہ کوئی اتنی خاص فرق نہیں پڑا. اچھا دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے گیم میں ایک اور بھی پلیئر ہے جسے اسرائیل کہتے ہیں. اسرائیل کا زیادہ ایکسٹینسو ایک پلان ہے. اسرائیل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایک جو خبر ہے وہ یہ جو لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ اسرائیل چاہ رہا ہے کہ اس کو نہ صرف کہ بلکہ سیریا کی طرح ایک سچویشن، سیریا لیبیا کی طرح بنانا چاہ رہے ہیں ایران کو، جس کے 4 ٹکڑے ہوں اور بالکل کلیپس اسٹیٹ کا، تاکہ اسٹیٹ انفیکٹو ہو جائے، اس کا میزائل پروگرام جو ہے تباہ ہو جائے. مطلب جب ریاست ٹوٹے گی اس کے ٹکڑے ہوں گے تو پاور بھی ڈسپرس ہوگی اور ریڈیوس ہوگی. تو ایک طرف وہ پلان ہے اسرائیل کا، اور درمیان میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک بیلنسنگ کرنا چاہ رہا ہے. نیتن یاہو بھی ٹوٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کے قابو میں نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ٹاکس والا معاملہ ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس میں چاہ رہے ہیں کہ شامل ہوں یا شامل ہیں بالکل، یہ ایک طرح سے ایک سگنل ہے نیتن یاہو کو بھی کہ بھئی تم بھی ذرا تھوڑا سا اوقات میں رہو، میں بات کرنے دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اور بہت سارے پلیئرز ہیں مڈل ایسٹ کے اور جو کہ پارٹنرز بھی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، وہ بار بار یہ باور کرا رہے ہیں کہ بھائی اتنی تباہی ہوگی کہ جس میں امریکہ خود ساکن ہو جائے گا ریجنل کیوس میں. مطلب یہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا معاملہ، اسے یہ حملہ شملہ نہ کرو، بات کرو. اچھا بات کے 2 پہلو ہیں. بہت پریشانی ہوئی کیونکہ کوئی 12-13 گھنٹے پہلے سوشل میڈیا پہ آیا کہ جناب وہ استنبول والی ٹاکس جو ہیں وہ کینسل ہو گئی، تو یہ تو بہت مسئلہ ہو گیا ہے. پھر ہوا کہ نہیں مسقط، اور اپیرنٹلی ایران کے کہنے پہ مسقط میں ہوا ہے، وچ مینس کہ کچھ کمیونیکیشن کا ان کا اور ٹرکی کا بھی گیپ ہے. اور دوسری طرف آپ نے ذکر کیا کہ جی پاکستان کی پریزنس بھی مشکوک ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ریپرزینٹ کر رہا ہے، پاکستان وہاں آیا تھا سعودی عربیہ کی فرمائش پہ، سعودی عربیہ کے انٹرسٹ اور اس علاقے کے عرب اسٹیٹس کے انٹرسٹ، ایران دیکھ رہا ہے اپنے انٹرسٹ. اب اس میں جو دیکھنے کی بات ہے رضا وہ یہ ہے کہ دونوں جو ہے نا پارٹیز ٹو دا ڈسکشن، ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے جس کا ایک براڈر ایجنڈا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں حماس، حزب اللہ وغیرہ وغیرہ، ایک تو یہ ان کی سپورٹ ختم کرے. دوسرا وہ ان کے بیلسٹک میزائل پروگرام جو ہے اس کو بھی پیچھے کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا تاریخی طور پہ آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 2 نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس برازیل اور ارجنٹینا کا رول بیک کروایا ہے امریکہ نے پروگرام. جی بالکل. ایران اور انہوں نے کیونکہ ان کی طرف خطرے کم تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پے آف تھا وہ واز مچ ہائر، تو انہوں نے رول بیک کر لیا. ایران آن دی ادر ہینڈ رول بیک کرنے کو تیار نہیں ہے، اتنا ہی ایڈمنٹ ہے
وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے، جو امریکن ایک پوزیشن ہے یا کچھ لوگ ہیں امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا ان کو ان کے منہ میں دانہ ڈالو، کوئی سینکشنز میں نرمی لاؤ، لوگوں کو کھانا پہنچے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرو، اور کچھ ان سے قسم کی بات کرو. رائٹ. لیکن نیوکلیئر کے ایشو پہ بیلسٹک میزائل پروگرام کو رول بیک کرنے کا اور نیوکلیئر ویپنز پروگرام کو رول بیک کرنے کا کوئی موڈ نہیں لگتا. جی عائشہ، یہ میں اس میں ذرا اضافہ کر دوں کہ پروکسیز کا جو ہے نا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ بھئی پروکسیز جو ہے وہ ایران نے جیسے پہلے ایک پالیسی رکھی ہوئی تھی نا کہ ادھر ایک پروکسی دوسری پروکسی، وہ ہے کہ جی وہ نہیں ہونی چاہیے. Now that is something that I wanted to also ask you کہ یہ کس حد تک ایران کو قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اگین پارٹ آف دا لارجر فریم ورک نا، مطلب کہ اگر آپ اس کو دیکھیں، ایران میں بھی کوئی ایک ایکٹر نہیں نا، ایک تو جو اسٹیٹ ہے، گورنمنٹ ہے وہ ہے، پھر جو ریولوشنری گارڈز ہیں کریکٹ. وہ الگ ہیں، تو ان کی اپنی لابی، ان کی اپنی کنیکشنز ہیں، کون کس وقت کس کو کیا مدد کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران اگر سمجھتا ہے کہ اس کی سروائیول اسی میں ہے کہ وہ ایک ہاکش پالیسی رکھے، تو پھر اٹ ول کنٹینیو ٹو سپورٹ. رائٹ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جیسے سعودی عربیہ ہوتیز سے بات کر رہا ہے، اور ہوتیز کا پہ بڑا انفلوئنس ایران کا تھا، لیکن آج کے دن میں تو ہوتیز کے ساتھ اسرائیل بھی گفتگو کر رہا ہے. اور صحیح دیکھنا ہے. یہ ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں، جو پراکسیز ہیں، وہ بالکل دیکھیں ایک تھیوریٹیکل سی بات ہے کہ پراکسیز کئی دفعہ ٹوٹلی آپ کے قابو میں نہیں رہتے، اسپیشلی کہ جب ریاست کو اتنی چیلنجز کا سامنا ہو. جبکہ اس وقت ایران اب وہ والا ابھی ایران نہیں ہے جو کہ آج سے 5-10 سال پہلے تھا، بلکہ ناؤ اٹ فیسز گریٹر چیلنجز. تو جو پراکسیز ہیں ان کے، وہ بھی اپنا اور بندوبست بھی تو دیکھ رہے ہوں گے. دیکھ رہے ہو. بالکل. تو یہ سلسلہ ہے کہ اس میں سمجھتی ہوں کہ ایران کا پوزیشن یہی ہوگی کہ جی ہم اسسٹ نہیں کر رہے، ہم ہیلپ نہیں کر رہے. اس پہ کوئی کیا گفتگو کتنی سیریس ہوگی، کیا گارنٹیز دیں گے، پھر وہ گارنٹیز جو ہیں ان کو آگے اس کو سرٹیفائی کون کرے گا، اس کی ویریفیکیشن کون کرے گا. یہ میں کہ یہ گفتگو شروع ہوئی ہے ایک جو کہ خوش آئند بات ہے. کیا امیجیٹ اس سے کوئی رزلٹ نکلے گا؟ جواب ہے نہیں. بالکل. ابھی نہیں نکلے گا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت دونوں، امریکہ اور ایران، دونوں اپنی ہی پوزیشن پہ کھڑے ہیں. رائٹ. نہ ایران ٹس سے مس ہو رہا ہے، بیکاز ایک طریقے سے جو رژیم اس وقت ان پاور ہے اس کی عزت کا سوال ہے. اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ زیادہ ہاکس ہیں. کریکٹ. اور وہ میرے خیال میں نیوکلیئر پروگرام پہ اور بیلسٹک میزائل پروگرام پہ میرا نہیں خیال کہ ان کی نیت ہو کہ اس سے وہ پیچھے ہٹیں. دوسری طرف ایک پیرلل جو کانفلکٹ ہے وہ ایران کا اور اسرائیل کا ہے. نیتن یاہو کی اسیسمنٹ میں ایران از ڈینجرس، اور ایران نے جو ہے وہ جب سے 1979 سے ریولوشن آیا، اس سے پہلے ایران میں ایسا نہیں تھا، لیکن 1979 کے ریولوشن کے بعد فلسطین کے مسئلے کو، یہ تو ولی نصر اپنی کتاب میں جو ریسنٹ ان کی آئی ایران گرینڈ اسٹریٹجی پہ، اس میں انہوں نے بہت ہی ایکسپلین کیا ہے بہت اچھے طریقے سے کس طرح 79 کے بعد پیلسٹینین ایشو کو کتنا انٹرنلائز کر لیا جو رژیم تھی. سو اس طرح دونوں ایک لیول پہ امریکہ اور ایران کا کانفلکٹ ہے، اور دوسری طرف اسرائیل اور ایران کا کانفلکٹ ہے.
اور That's میں right. سمجھتی ہوں کہ امریکہ از ان دا مڈل ٹرائنگ ٹو اسٹاپ وائلنس فرام erupting اینڈ ٹرائنگ ٹو کنٹین دا chaos تاکہ گفتگو اور گفتگو جو ہے اس chaos کو، جو امیڈیٹ chaos ہے اس کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی مشکل کو تھوڑا سا کم کرتا ہے، آسان اس نہیں کرتا، کم کرتا ہے. رائٹ. اچھا